اور ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہمارے بزرگان دین کوئی بھی سنی مسلمان اور پوچھا یہاں سب سے بڑا کافر کون ہے، مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے. اس طرح کوئی کہتا ہے مجھے ابو جہل کی قبر دکھاؤ مکے میں، بن ابی کی قبر دکھاؤ مدینے میں، اس طرح کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. لیکن ہم کسی شہر میں جاتے تو پوچھتے ہیں کہ اجمیر شریف میں نا غریب نواز حضرت ماہر کہاں ہے؟ یہ بریلی شریف ہے. اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟ یہ بغداد ہے. امام اعظم کہاں ہے؟ غوث اعظم کی مزار کہاں ہے؟ تو ہم اولیاء کرام کو ڈھونڈ کے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جنت کے باغ کی پوجا کرے گا. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلیئرلی فرما دیا. اب مجھے بتائیے حضرت غوث اعظم کی لائف ہسٹری ہے کہ نہیں آپ کے؟ ہے نا. لائف ہسٹری کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا میں زندگی بسر کی. زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ پیدا ہوئے تبھی زندگی بسر کی. اچھا زندگی بسر کرنے کے بعد موت کا مزہ چکھے. موت کا مزہ چکھنے کے بعد تو چار چیزیں ہو گئی. کیا؟ پیدا ہوئے، زندگی بسر کیے، موت کا مزہ چکھے، اور قبر یعنی جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں. جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے اللہ نے پیدا بھی ہوئے، زندگی بھی بسر کی. اللہ پیدا دنیا میں رہنے کی حاجت، اللہ ہی خالق ہے دنیا کا، کائنات کا خالق اللہ ہے، تو اس کا تصور نہیں. اور آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا القیوم آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو دور کی بات اللہ نہ اونگ ہے، نیند بھی نہیں. اور اولیاء الموت کے تحت موت کا مزہ چکھے، موت کا چکھے. اللہ کو موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں. تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں ہوا. اور اللہ کی قبر نہیں ہے، ان کی قبر ہے، تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں ہوا. تو مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے ہم سمجھ کر نہیں جاتے، اللہ کا محبوب سمجھ کر. قریب ہو گئے امام شافعی کو 1050 ایج کے قریب ہو گئے. آج تک لوگ ان سے محبت نہیں. اللہ کے امام مالک امام شافعی ولی ہیں، اور حضرت جبریل ان سے تمام. غوث اعظم کو 900 سال کا زمانہ، 900 سال کا زمانہ ہوا. حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو قریب 750 800 سال کا زمانہ ہوا. حضرت شہاب الدین سہروردی کو قریب 700 سال کا زمانہ ہوا. امام جلال الدین سیوطی کو قریب 500 سال کا زمانہ گزر گیا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو قریب 400 سال ہو گئے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہماری محنت اللہ کا عطیہ، اللہ کی توفیق سے ہیں. اب سے ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں. محبت نہیں ہے کن کے دلوں میں؟ دیوبندی، ان کے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کے ولی، ہم اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ان سے محبت کرنے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور وہابیوں تم افسوس کرو اپنے ایمان پر. کچھ بات شیخ صاحب سے سنی، اس کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سن لیا، لیکن ہم ان میں کتنی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. تزکیہ نفس کو پاک کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال، ہمارے ظاہر کو پاک کرنا. اگر میں اس مجمع میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سنی صحیح العقیدہ ایمان کی ماشاءاللہ، بٹ انفارچونیٹلی جنرلی یہ سوال کریں گے تو نیگیٹو ریسپانس زیادہ ہے. پازیٹیو ریسپانس ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے فجر کی نماز ادا. مسجد میں سنی امام نہ ہو تو کسی وہابی کے پیچھے روزانہ کتنے لوگ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ماں باپ؟ ویری گڈ، بہت اچھی
بات ہے. ایک حدیث پاک اس سلسلے میں سن لیجیے. یہ مت سوچنا کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے تب تک ان کے لیے عافیت کی اور انتقال کے بعد بھی ان کی اگر مغفرت اللہ کر دے تب بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث سلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ has given granted him salvation, لیکن اس بندے نے دیکھا کہ بڑھتے جا رہی ہیں. تو اس بندے نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے مجھے بخش دیا لیکن میرا مرتبہ بڑھتا ہے, ایلیویٹ ہوتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم اللہ نے ارشاد فرمایا اے بندے انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے. ہم چاہتے کی زیارت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ کریں. اور جو شخص ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, اس کو نیک لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء کرام کی غلامی کرتے ہیں. رزاق تمہارا بس نہیں, رزاق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا, اتنی ہماری روزی میں برکتیں ہوگی. اور انفارچونیٹلی حضرت غوث اعظم بنداری کی تعلیم میں توکل کے سلسلے ہم نے یہ دیکھا, میں آپ کو نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں, آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اچھا رکھے. لیکن سری لنکا میں نے دیکھا, میں نے یو کے میں دیکھا, میں نے کینیڈا میں دیکھا, کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جب تک محترم حضرات جھوٹ بولنا حرام ہے, اور ہم حرام کام کر کے اگر کمائی کرتے ہیں تو ہماری کمائی میں برکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق سچا تاجر اگر تھوڑی بھی ہوگی سکون کے ساتھ نیند آئے, رحمتیں شامل ہوگی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں. یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کسی کو ہمارے فرمایا ہے تو حقیقی دینے والا تو اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روزی تقسیم فرماتا ہے. تو ریئلٹی لو لگائیے یا رسول اللہ, آپ کو اللہ نے مختار کیا, آپ کی بارگاہ میں مانگنے آئے ہیں, آپ ہماری روزی میں برکتیں عطا کرا دیجیے. ہمارا مضبوط ہونا چاہیے تو ہم ہمارے اعمال اچھے ہو جائے, ہمارے اعمال کی اصلاح ہو, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ماننے والے, اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہونے چاہیے. اگر کوئی کسی کو برا نہ لگے تو اس ماشاءاللہ شیخ طریقت کی موجودگی سے مرید بھی ہوں گے, اور جو نہیں ہوئے ان کے لیے بھی سنہری موقع ہے. آپ کی زندگی میں برکتیں حاصل ہوتی ہے, آپ کی روزی میں برکت ہوگی, اور اس سنت کے سبب اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں سے ہماری فرمائے گا. بلا اور مصیبت کی بات آ گئی تو ایک حدیث پاک پیش کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں.